بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترے سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے اور اگر نہیں تو شہرک تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبت کو ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا کرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا؟ تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اسی کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں، تم کو اب بھی یہ شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اسے اپنی غرض کے لیے پکار رہے ہو، پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں، وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے۔ تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکن یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کبھی نہیں ہار سکتے، ہاں آپ کبھی ہار نہیں سکتے۔ اگر آپ راہ راست پر ہیں تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آپ کو نہیں ہرا سکتا۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ جو عزت کے حقدار ہیں وہ عزت پائیں گے اور جو ذلت کے حقدار ہیں وہ ذلت پائیں گے۔ پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والے؟ خود کو کمتر مت سمجھو بلکہ خود کو بہتر بناؤ، لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں۔ لوگ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ آپ کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ لوگ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔
لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو گرائیں گے بھی، لیکن اللہ ہمیشہ آپ کو گرنے سے پہلے ہی اٹھا لے گا۔ لوگ آپ کے وجود کو کرچی کرچی کر دیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ آپ کو سمیٹ لے گا، آپ کو تھام لے گا۔ جو چیز یا جو لوگ آپ کی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ آپ کو اس وقت تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ کیسے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کیسے آپ کو ایسی راہ پر چھوڑ سکتا ہے جس کی منزل ہی دکھ کا باعث ہو؟ پھر اللہ آپ کے لیے وہ راہ چنتا ہے جس کے راستے میں بھلے ہی آپ کو سب کچھ مشکل لگ رہا ہو، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت پہلے سے ہی لکھ دی ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں سے، ان کے رویوں کی فکر کرنا چھوڑ دی۔ اب سے لوگوں کی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی تم میں ہمت ہوتی ہے، وہ تمہیں بس اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو۔ ہر چیز تمہارے بس میں نہیں ہوتی، لیکن یقین رکھو کہ جس کے بس میں ہے وہ تمہیں بے بس نہیں رہنے دے گا۔ ضد سے نہیں، کچھ کہانیاں صبر سے مکمل کی جاتی ہیں۔ ناممکن پر مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ باقی کے سارے امتحانات تو تم خود ہی خود سے لیتے ہو، ان حقیقتوں کو بدلنے کے لیے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ورنہ آزمائش تو بس تب تک رہتی ہے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے نہیں کر دیتے۔ تو پھر کیوں ہو اتنے اداس؟ جو چیزیں تمہیں بے سکون رکھتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر کے خود ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ۔ ہر دفعہ مقدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہیں۔ بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اس کی دیری کا صلہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں رد ہو گئیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہاری مرضی سے بدل سکتی ہے دعا۔ بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، روٹھے ہوئوں کو راضی کر سکتی ہے دعا۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، بے چین روح کو سکون پہنچا سکتی ہے دعا۔ جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے۔ تمہارا غم خوشی میں بدل سکتی ہے دعا۔ الجھنوں کو سلجھاتی ہے، غموں کو ختم کرتی ہے دعا۔ جو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپا راز حسرت ہے، سب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے دعا۔ دعا مانگا کرو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ میرے پیارے اللہ جی، میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں،
مجھے کبھی خود سے جدا نہ کرنا، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا، کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، آپ ہی میرا سب کچھ ہے، آپ کے بنا ایک پل گزارا نہیں۔ آپ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا، آپ کو اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا۔ سجدوں کی لذت سے سکون پاتی ہوں، آپ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتی ہوں۔